عشق و محبت کے بارے میں اخلاق کا نظریہ وہی تھا جو اکثر عاشقوں اور محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اورانجھے پیر کا چیلا تھا، عشق میں مر جانا اس کے نزدیک ایک عظیم الشان موت مرنا تھا۔ اخلاق 30 برس کا ہو گیا مگر باوجود کوششوں کے اس کو کسی سے عشق نہ ہوا۔ لیکن ایک دن انگرڈ برگ مین کی پکچر فور ہوم دا پل ٹولز کا میٹنی شو دیکھنے کے دوران میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس برقع پوش لڑکی سے وابستہ ہو گیا ہے جو اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی تھی اور سارا وقت اپنی ٹانگ ہلاتی رہی تھی۔ پردے پر جب سائے کم اور روشنی زیادہ ہوئی تو اخلاق نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے، ناک پر پسینے کی چند بوندیں تھیں۔ جب اخلاق نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ ہلنا بند ہو گئی۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنے سیاہ برقعے کی جالی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ حرکت کچھ ایسی تھی کہ اخلاق کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کے کان میں کچھ کہا، دونوں ہولے ہولے ہنسیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے نقاب اپنے چہرے سے ہٹا لیا، اخلاق کی طرف تیکھی تیکھی نظروں سے دیکھا اور ٹانگ ہلا کر فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اخلاق سگریٹ پی رہا تھا۔ انگرڈ برگ مین اس کی محبوب ایکٹریس تھی۔ فور ہوم دا بیل ٹولز میں اس کے بال کٹے ہوئے تھے۔ فلم کے آغاز میں جب اخلاق نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی پیاری معلوم ہوئی، لیکن ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی دیکھنے کے بعد وہ انگرڈ برگ مین کو بھول گیا۔ یوں تو قریب قریب سارا فلم اس کی نگاہوں کے سامنے چلا مگر اس نے بہت ہی کم دیکھا۔ سارا وقت وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ اخلاق سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے راکھ جھاڑی تو اس کا سگریٹ انگلیوں سے نکل کر اس لڑکی کی گود میں جا پڑا۔ لڑکی فلم دیکھنے میں مشغول تھی اس لیے اس کو سگریٹ گرنے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اخلاق بہت گھبرایا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کے برقعے پر سے اٹھایا اور فرش پر پھینک دیا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخلاق نے فوراً کہا، معافی چاہتا ہوں، آپ پر سگریٹ گر گیا تھا۔ لڑکی نے تیکھی تیکھی نظروں سے اخلاق کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر اس نے اپنی سہیلی سے سرگوشی میں کچھ کہا، دونوں ہولے ہولے ہنسیں اور فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئیں۔ فلم کے اختتام پر جب قائد اعظم کی تصویر نمودار ہوئی تو اخلاق اٹھا۔ خدا معلوم کیا ہوا کہ اس کا پاؤں لڑکی کے پاؤں کے ساتھ ٹکرایا۔ اخلاق ایک بار پھر سرتاپا معذرت بن گیا، معافی چاہتا ہوں، جانے آج کیا ہو گیا ہے۔ دونوں سہیلیاں آہستہ آہستہ ہنسیں۔ جب بھیڑ کے ساتھ باہر نکلیں تو اخلاق ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ لڑکی جس سے اس کو پہلی نظر کا عشق ہوا تھا مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ اخلاق نے اس کی پرواہ نہ کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا مکان دیکھ کر رہے گا۔ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر وائی ایم سی اے کے سامنے اس لڑکی نے مڑ کر اخلاق کی طرف دیکھا اور اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی۔ اخلاق نے آگے نکلنا چاہا تو وہ لڑکی اس سے مخاطب ہوئی، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اخلاق نے ایک لحظ سوچ کر جواب دیا، آپ میرے آگے آگے کیوں جا رہی ہیں؟ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد اس نے اپنی سہیلی سے کچھ کہا، پھر دونوں چل پڑیں۔ بس اسٹینڈ کے پاس اس لڑکی نے جب مڑ کر دیکھا تو اخلاق نے کہا، آپ پیچھے آ جائیے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ لڑکی نے منہ موڑ لیا۔ انارکلی کا موڑ آیا تو دونوں سہیلیاں ٹھہر گئیں۔ اخلاق پاس سے گزرنے لگا تو اس لڑکی نے اس سے کہا، آپ ہمارے پیچھے نہ آئیے، یہ بہت بری بات ہے۔ لہجے میں بہت سنجیدگی تھی۔ اخلاق نے بہت بہتر کہا اور واپس چل دیا۔ اس نے مڑ کر بھی ان کو نہ دیکھا، لیکن دل میں اس کو افسوس تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے نہ گیا۔ اتنی دیر کے بعد اس کو اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کو کسی سے محبت ہوئی ہے، لیکن اس نے موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اب خدا معلوم پھر اس لڑکی سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ جب وائی ایم سی کے پاس پہنچا تو رک کر اس نے انارکلی کے موڑ کی طرف دیکھا مگر اب وہاں کیا تھا؟ وہ تو اسی وقت انارکلی کی طرف چلی گئی تھیں۔ لڑکی کے نقش بڑے پتلے پتلے تھے، باریک ناک، چھوٹی سی چوڑی پھول کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ جب پردے پر سائے کم اور روشنی زیادہ ہوئی تھی تو اس نے اس کے بالائی ہونٹ پر ایک تل دیکھا تھا۔
جو بے حد پیارا لگتا تھا۔ اخلاق نے سوچا تھا اگر یہ تل نہ ہوتا تو شاید وہ لڑکی نامکمل رہتی۔ اس کا وہاں پر ہونا اشد ضروری تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم تھے جن میں کنوار پن تھا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک مرد میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس لیے ان کے ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں ایک بڑی پیاری لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا مڑ مڑ کر دیکھنا غضب ڈھا رہا تھا۔ گردن کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر وہ پیچھے اخلاق کی طرف دیکھتی اور تیزی سے منہ موڑ لیتی۔ دوسرے روز وہ انگڑ برڈ مین کا فلم پھر دیکھنے گیا۔ شو شروع ہو چکا تھا۔ والٹ ڈزنی کا کارٹون چل رہا تھا کہ وہ اندر ہال میں داخل ہوا۔ ہاتھ کو ہاتھ سے جائی نہیں دیتا تھا۔ گیٹ کیپر کی بیٹری کی اندھی روشنی کے سہارے اس نے ٹٹول کر ایک خالی سیٹ تلاش کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ ڈزنی کا کارٹون بہت مزاحیہ تھا۔ ادھر ادھر کئی تماشائی ہنس رہے تھے۔ دفتن بہت ہی قریب سے اخلاق کو ایسی ہنسی سنائی دی جس کو وہ پہچانتا تھا۔ مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ اخلاق کا دل دک دک کرنے لگا۔ لڑکی کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ اس کا بھائی لگتا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ کس طرح بار بار مڑ کر دیکھ سکتا تھا۔ انٹرول ہو گیا۔ اخلاق کوشش کے باوجود فلم اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ روشنی ہوئی تو وہ اٹھا۔ لڑکی کے چہرے پر نقاب تھا، مگر اس وقت پردے کے پیچھے اس کی آنکھیں اخلاق کو نظر آئیں جن میں مسکراہٹ کی چمک تھی۔ لڑکی کے بھائی نے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ اخلاق نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے مخاطب ہوا، ذرا ماچس عنایت فرمائیے۔ لڑکی کے بھائی نے اس کو ماچس دی۔ اخلاق نے اپنا سگریٹ سلگایا اور ماچس اس کو واپس کر دی۔ شکریہ۔ لڑکی کی ٹانگ ہل رہی تھی۔ اخلاق اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فلم کا بقایا حصہ شروع ہوا۔ ایک دو مرتبہ اس نے مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کر سکا۔ فلم ختم ہوا۔ لوگ باہر نکلنے شروع ہو گئے۔ لڑکی اور اس کا بھائی ساتھ تھے۔ اخلاق ان سے ہٹ کر پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اسٹینڈرڈ کے پاس بھائی نے اپنی بہن سے کچھ کہا۔ ایک تانگے والے کو بلایا۔ لڑکی اس میں بیٹھی چلی گئی۔ لڑکا اسٹینڈرڈ میں چلا گیا۔ لڑکی نے نقاب میں سے اخلاق کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تانگا چل پڑا۔ اسٹینڈرڈ کے باہر اس کے 3-4 دوست کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کی سائیکل اس نے جلدی جلدی پکڑی اور تانگے کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ یہ تعاقب بڑا دلچسپ رہا۔ زور کی ہوا چل رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر سے نقاب اٹھ جاتا۔ سیاہ جارجٹ کا پردہ پھڑ پھڑا کر اس کے سفید چہرے کی جھلکیاں دکھاتا تھا۔ کانوں میں سونے کے بڑے بڑے جھومر تھے۔ پتلے پتلے ہونٹوں پر سیاہی مائل سرخی تھی اور بالائی ہونٹ پر تل، وہ اشد ضروری تل۔ بڑے زور کا جھونکا آیا تو اخلاق کے سر پر سے ہیٹ اتر گیا اور سڑک پر دوڑنے لگا۔ ایک ٹرک گزر رہا تھا۔ اس کے وزنی پہیے کے نیچے آیا اور وہ وہیں چت ہو گیا۔ لڑکی ہنسی۔ اخلاق مسکرا دیا گردن موڑ کر۔ ہیڈ کی لاش دیکھی جو بہت پیچھے رہ گئی تھی اور لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، اس کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ لڑکی نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اخلاق تھوڑی دیر کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ کو اعتراض ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ انارکلی کی ایک گلی میں ٹانگا رکا اور وہ لڑکی اتر کر اخلاق کی طرف بار بار دیکھتی نقاب اٹھا کر ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ اخلاق ایک پاؤں سائیکل کے پیڈل پر اور دوسرا پاؤں دکان کے تھڑے پر رکھے تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ سائیکل چلانے ہی والا تھا کہ اس مکان کی پہلی منزل پر ایک کھڑکی کھلی۔ لڑکی نے جھانک کر اخلاق کو دیکھا مگر فوراً ہی شرما کر پیچھے ہٹ گئی۔ اخلاق تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا مگر وہ پھر کھڑکی میں نمودار نہ ہوئی۔ دوسرے روز اخلاق صبح سویرے انارکلی کی اس گلی میں پہنچا۔ 15-20 منٹ تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ کھڑکی بند تھی۔ مایوس ہو کر لوٹنے والا تھا کہ ایک فالسے بیچنے والے نے صدا لگائی تو کھڑکی کھلی۔ لڑکی سر سے ننگی نمودار ہوئی۔ اس نے فالسے والے کو آواز دی، بھائی فالسے والے ذرا ٹھہرنا۔ پھر اس کی نگاہیں ایک دم اخلاق پر پڑیں۔ چونک کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ فالسے والے نے سر پر سے چابڑی اتاری اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی سر پر دوپٹہ لے کر نیچے آئی۔ اخلاق کو اس نے کنگھیوں سے دیکھا
شرمائی اور فالسے لیے بغیر واپس چلی گئی۔ اخلاق کو یہ ادا بہت پسند آئی، تھوڑا سا ترس بھی آیا۔ فالسے والے نے جب اس کو گھور کے دیکھا تو وہاں سے چل دیا۔ چلو آج اتنا ہی کافی ہے۔ چند دن ہی میں اخلاق اور اس لڑکی میں اشارے شروع ہو گئے۔ ہر روز صبح 9 بجے وہ انارکلی کی اس گلی میں پہنچتا، کھڑکی کھلتی، وہ سلام کرتا، وہ جواب دیتی، مسکراتی، ہاتھ کے اشاروں سے کچھ باتیں ہوتی، اس کے بعد وہ چلی جاتی۔ ایک روز انگلیاں گھما کر اس نے اخلاق کو بتایا کہ وہ شام 6 بجے کے شو سنیما دیکھنے جا رہی ہے۔ اخلاق نے اشاروں کے ذریعے سے پوچھا کون سا سنیما ہاؤس میں؟ اس نے جواب دیا، کچھ اشارے کیے مگر اخلاق نہ سمجھا۔ آخر میں اس نے اشاروں میں کہا، کاغذ پر لکھ کر نیچے پھینک دوں؟ لڑکی کھڑکی سے ہٹ گئی۔ چند لمحات کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کاغذ پر لکھ کر اس کو نیچے پھینک دیا۔ اخلاق نے اسے کھولا، لکھا تھا پلازا پروین۔ شام کو پلازا میں اس کی ملاقات پروین سے ہوئی، اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی۔ اخلاق اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فلم شروع ہوئی تو پروین نے نقاب اٹھا لیا۔ اخلاق سارا وقت اس کو دیکھتا رہا، اس کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ انٹرول سے کچھ پہلے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کانپ اٹھی۔ اخلاق نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ دراصل وہ اس کو انگوٹھی دینا چاہتا تھا، بلکہ خود پہنانا چاہتا تھا جو اس نے اسی روز خریدی تھی۔ انٹرول ختم ہوا تو اس نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کانپی لیکن اخلاق نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے انگوٹھی نکالی اور اس کی ایک انگلی پر چڑھا دی۔ وہ بالکل خاموش رہی۔ اخلاق نے اس کی طرف دیکھا، پیشانی اور ناک پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھر تھرا رہے تھے۔ فلم ختم ہوئی تو اخلاق اور پروین کی یہ ملاقات بھی ختم ہو گئی۔ باہر نکل کر کوئی بات نہ ہو سکی۔ دونوں سہیلیاں تانگے میں بیٹھیں۔ اخلاق کو دوست مل گئے۔ انہوں نے اسے روک لیا لیکن وہ بہت خوش تھا، اس لیے کہ پروین نے اس کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ دوسرے روز مقررہ اوقات پر جب اخلاق پروین کے گھر کے پاس پہنچا تو کھڑکی کھلی تھی۔ اخلاق نے سلام کیا، پروین نے جواب دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تھوڑی دیر اشارے ہوتے رہے، اس کے بعد پروین نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لفافہ نیچے پھینک دیا۔ اخلاق نے اٹھایا، کھولا تو اس میں ایک خط تھا، انگوٹھی کے شکریہ کا۔ گھر پہنچ کر اخلاق نے ایک طویل جواب لکھا، اپنا دل نکال کر کاغذوں میں رکھ دیا۔ اس خط کو اس نے پھول دار لفافے میں بند کیا، اس پر سینٹ لگایا اور دوسرے روز صبح 9 بجے پروین کو دکھا کر نیچے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اب ان میں باقاعدہ خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ہر خط عشق و محبت کا ایک دفتر تھا۔ ایک خط اخلاق نے اپنے خون سے لکھا جس میں اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ اپنی محبت میں ثابت قدم رہے گا۔ اس کے جواب میں خونی تحریر ہی آئی۔ پروین نے بھی حلف اٹھایا کہ وہ مر جائے گی لیکن اخلاق کے سوا اور کسی کو شریک حیات نہیں بنائے گی۔ مہینوں گزر گئے۔ اس دوران میں کبھی کبھی کسی سنیما میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی تھی، مل کر بیٹھنے کا موقع انہیں نہیں ملتا تھا۔ پروین پر گھر کی طرف سے بہت کڑی پابندیاں عائد تھیں۔ وہ باہر نکلتی تھی یا تو اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی سہیلی زہرا کے ساتھ۔ ان دو کے علاوہ اس کو اور کسی کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اخلاق نے اسے کئی مرتبہ لکھا کہ زہرا کے ساتھ وہ کبھی اسے بارادری میں جہانگیر کے مقبرے میں ملے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کو ڈر تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ اس اثناء میں اخلاق کے والدین نے اس کی شادی کی بات چیت شروع کر دی۔ اخلاق ٹالتا رہا۔ جب انہوں نے تنگ آ کر ایک جگہ بات کر دی تو اخلاق بگڑ گیا۔ بہت ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ اخلاق کو گھر سے نکل کر ایک رات اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ میں سونا پڑا۔ ادھر پروین روتی رہی، کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اخلاق دھن کا بہت پکا تھا، ضدی بھی پرلے درجے کا تھا۔ گھر سے باہر قدم نکالا تو پھر ادھر ادھر رخ تک نہ کیا۔ اس کے والد نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ ایک دفتر میں 100 روپے ماہوار پر نوکری کر لی۔ ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا جس میں نل تھا نہ بجلی۔ ادھر پروین اخلاق کی تکلیفوں کے دکھ میں گھل رہی تھی۔ گھر میں جب اچانک اس کی شادی کی بات چیت شروع ہوئی تو اس پر بجلی سی گری۔ اس نے اخلاق کو لکھا، وہ بہت پریشان ہوا
لیکن پروین کو اس نے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، ثابت قدم رہے، عشق ان کا امتحان لے رہا ہے۔ 12 دن گزر گئے، اخلاق کئی بار گیا مگر پروین کھڑکی میں نظر نہ آئی۔ وہ صبر و قرار کھو بیٹھا، نیند اس کی غائب ہو گئی، اس نے دفتر جانا چھوڑ دیا۔ زیادہ ناگے ہوئے تو اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ برطرفی کا نوٹس ملا تو وہ سیدھا پروین کے مکان کی طرف چل پڑا۔ 15 دنوں کے طویل عرصے کے بعد اسے پروین نظر آئی۔ وہ بھی ایک لمحے کے لیے، جلدی سے لفافہ پھینک کر وہ چلی گئی۔ خط بہت طویل تھا۔ پروین کی غیر حاضری کا باعث یہ تھا کہ اس کا باپ اس کو ساتھ گوجرانوالہ لے گیا تھا جہاں اس کی بڑی بہن رہتی تھی۔ 15 دن وہ خون کے آنسو روتی رہی۔ اس کا جہیز تیار کیا جا رہا تھا لیکن اس کو محسوس ہوتا کہ اس کے لیے رنگ برنگے کفن بن رہے ہیں۔ خط کے آخر میں لکھا، تاریخ مقرر ہو چکی ہے، میری موت کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، میں مر جاؤں گی، میں ضرور کچھ کھا کے مر جاؤں گی، اس کے سوا اور کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں، ایک اور راستہ بھی ہے، لیکن میں کیا اتنی ہمت کر سکوں گی؟ تم بھی اتنی ہمت کر سکو گے؟ میں تمہارے پاس چلی آؤں گی، مجھے تمہارے پاس آنا ہی پڑے گا۔ تم نے میرے لیے گھر بار چھوڑا، میں تمہارے لیے یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی جہاں میری موت کے سامان ہو رہے ہیں، لیکن میں بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تم شادی کا بندوبست کر لو، میں صرف 3 کپڑوں میں آؤں گی، زیور وغیرہ سب اتار کر یہاں پھینک دوں گی، جواب جلدی دو، ہمیشہ تمہاری پروین۔ اخلاق نے کچھ نہ سوچا، فوراً اس کو لکھا، میری باہیں تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہیں، میں تمہاری عزت و عصمت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، تم میری رفیقہ حیات بنو گی، زندگی بھر میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ 1-2 خط اور لکھے گئے۔ اس کے بعد طے کیا کہ پروین کو بدھ کو صبح سویرے گھر سے نکلے گی، اخلاق ٹانگا لے کر گلی کے نکڑ پر اس کا انتظار کرے۔ بدھ کو منہ اندھیرے اخلاق ٹانگے میں وہاں پہنچ کر پروین کا انتظار کرنے لگا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، اخلاق کا اضطراب بڑھ گیا لیکن وہ آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ گلی میں نمودار ہوئی، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ جب وہ ٹانگے میں اخلاق کے ساتھ بیٹھی تو سرتاپا کانپ رہی تھی۔ اخلاق خود بھی کانپنے لگا۔ گھر پہنچے تو اخلاق نے بڑے پیار سے اس کے برقعے کی نقاب اٹھائی اور کہا، میری دلہن کب تک مجھ سے پردہ کرے گی؟ پروین نے شرما کر آنکھیں جھکا لیں، اس کا رنگ زرد تھا، جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اخلاق نے بالائی ہونٹ کے تل کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں میں ایک بوسہ تڑپنے لگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے تل والی جگہ کو چوما۔ پروین نے نانا کی، اس کے ہونٹ کھلے، دانتوں میں گوشت ہو رہا تھا، مسوڑے گہرے نیلے رنگ کے تھے، گلے ہوئے۔ سڑان کا ایک بھبکا اخلاق کی ناک میں گھس گیا، ایک دھکا سا اس کو لگا۔ ایک اور بھبکا پروین کے منہ سے نکلا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ پروین نے حیا آلود آواز میں کہا، شادی سے پہلے آپ کو ایسی باتوں کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گلے ہوئے مسوڑے نمایاں ہوئے۔ اخلاق کے ہوش و حواس غائب تھے، دماغ سن ہو گیا تھا۔ دیر تک وہ دونوں پاس بیٹھے رہے۔ اخلاق کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پروین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ جب اس نے انگلی کا ناخن کاٹنے کے لیے ہونٹ کھولے تو پھر ان گلے ہوئے مسوڑوں کی نمائش ہوئی۔ اخلاق کو متلی آنے لگی، اٹھا اور ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایک تھڑے پر بیٹھ کر اس نے بہت دیر سوچا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لائل پور روانہ ہو گیا جہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ اخلاق نے سارا واقعہ سنایا تو اس نے بہت لعن طعن کی اور اس سے کہا، فوراً واپس جاؤ، کہیں بیچاری خودکشی نہ کر لے۔ اخلاق رات کو واپس لاہور آیا، گھر میں داخل ہوا تو پروین موجود نہیں تھی۔ پلنگ پر تکیہ پڑا تھا، اس پر 2 گول گول نشان تھے گیلے۔ اس کے بعد اخلاق کو پروین کہیں نظر نہیں آئی۔